السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم اپنے چیپٹر نمبر 2 کا ایکسرسائز دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اس کے ایم سی کیوز دیکھیں گے، شارٹ کویسچنز دیکھیں گے اور اس کے لانگ کویسچنز کے آنسرز آپ کو بک کے اوپر سے کروائے جائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو امپورٹنٹ ایم سی کیوز، امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز اور امپورٹنٹ لانگ کویسچنز کے بھی نشان لگوائے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جیسے آپ کی سارا جو آپ کا پیپر تھا وہ ایکسرسائز کے کویسچن آنسرز میں سے آیا تھا، تو اس ٹائم بھی ایسے ہی ہوگا۔ آپ نے ساری ایم سی کیو، سارے شارٹ کویسچن اور سارے لانگ کویسچن اچھے سے تیار کرنے ہیں، لیکن کچھ اس میں جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے بھی پیپرز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس کے ساتھ نشان لگا لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اپنی ایکسرسائز۔ سب سے پہلا ایم سی کیو ہے جی تنفس سے کیا مراد ہے؟ تنفس، آپ پیچھے اس کی جو ہے ڈیفینیشن پڑھ کے آئے ہیں۔ تنفس کیا آتا ہے؟ جسمانی حرکات جو ہوا کو جسم کے اندر اور باہر لے جاتی ہیں، جسم کے اندر اور باہر جو ہوا جاتی ہے اسے ہم تنفس کہتے ہیں۔ تو یہ بے اس کا آنسر ہے۔ لیرنگس سے گزرنے کے بعد ہوا کون سا راستہ اختیار کرتی ہے؟ لیرنگس سے گزرنے کے بعد ہوا جو ہے وہ ہماری ٹریکیا کے اندر جاتی ہے۔ یہ آپ چیپٹر کے اندر پڑھ کے آئے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، ایلویولائی کیوں بلڈ کیپلری سے گھرے ہوتے ہیں؟ ایلویولائی بلڈ کیپلری سے اس لیے گھرے ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہ گیسوں کا تبادلہ ہو سکے۔ لنگس کے اندر جو ٹریکیا جا رہا تھا، جو آپ کا ٹریکیا جا رہا تھا، ٹریکیا آگے جا کے ڈیوائیڈ ہو رہا تھا دو برونکائی کے اندر۔ برونکائی آگے جا کے بنا رہے تھے برونکیولز، ہماری لنگس کے اندر برونکیولز بنا رہے تھے، اور برونکیولز کے آگے ہوا کی تھیلیاں تھیں جسے ایلویولائی کا نام دیا تھا۔ اور یہ ایلویولائی کیا کرتی تھی؟ گیسوں کا تبادلہ کرتی تھی۔ یہ آپ چیپٹر کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں، ایلویولائی کی کون سی خصوصیات گیسوں کے تبادلے کے لیے ان کی مدد کرتی ہے؟ ایلویولائی کی وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جی نمدار سطح۔ ان کی سطح نمدار ہوتی ہے تو وہاں پہ گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کس عمل سے تنفس کے دوران پھیپھڑوں کا حجم بڑھ جاتا ہے؟ تنفس کے دوران پھیپھڑوں کا حجم، انٹرکوسٹل مسلز سکڑ جاتے ہیں۔ انٹرکوسٹل مسلز سکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ تنفس کا پھیپھڑوں کا حجم بڑھ جائے گا، جگہ زیادہ ہو جائے گی، ہمارے جسم کے اندر ہوا کا پریشر کم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جی انٹرکوسٹل مسلز، بے اس کا آنسر آپ لگائیں گے۔ سانس کے ذریعے اندر آنے والی ہوا میں آکسیجن 21% ہوتی ہے اور باہر نکلنے والی ہوا میں یہ کتنی ہوتی ہے؟ جب آکسیجن اندر جائے گی تو ہوا کے اندر 21% آکسیجن ہوگی۔ جب ہم آکسیجن ہماری باڈی پھر اس کو استعمال کر لیتی ہے تو جب وہ ہوا باہر آتی ہے تو اس میں آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے جی 16%۔ بے آنسر ہوگا اس کا۔ آگے دیکھیں، درج ذیل میں سے کون سا عنصر انسان میں تنفس کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے؟ تو کاربن ڈائی آکسائڈ، خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کیا کرے گا؟ تنفس کی رفتار کو کنٹرول کرے گا، کیونکہ جب ہماری باڈی میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو ہماری برین کے اندر جو ریسپیریٹری سینٹر ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ میسج بھیجے گا کہ سانس کی رفتار کو تیز کر دو۔ تو خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ اس کا الف آنسر ہے۔ کون سی بیماری میں ایلویولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں؟ ایمفیزیما، اس کا آپ کو پتہ ہے، ایمفیزیما کے اندر ایلویولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ آپ کا ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ اس کے علاوہ اوپر جو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں یہ آپ کا ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایلویولائی کی دیواروں میں یہ والا آپ کا ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز۔ ایم سی کیوز نمبر 4 آنے تو سارے آپ کے ایم سی کیوز اس سے ہیں، ایم سی کیوز جو ہیں وہ سارے ایکسرسائز میں سے آنے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ ہے آپ نے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ کون سی، اچھا یہ ہو گیا۔ اسموکنگ کس طرح کینسر کا باعث بنتی ہے؟ اسموکنگ، کینسر کس طرح پھیلتا ہے اسموکنگ سے؟ سیل ڈویژن بے قابو ہو جاتی ہے، کیونکہ کینسر ہوتا کیا ہے جس میں سیلز کی انکنٹرولڈ ڈویژن ہوتی ہے، بے قابو گروتھ ہو جاتی ہے سیلز کی اور وہاں پہ کینسر بن جاتا ہے، گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ سگریٹ میں موجود کون سا کیمیکل عادی بنا سکتا ہے؟ نکوٹین، جی اس کا آنسر ہے۔ یہ زہر بھی ہوتا ہے، کارسینوجن ہوتا ہے، اور اس کا انسان جو ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ اس کی عادت لگ جائے انسان کو تو پھر بار بار اس کی کریونگ ہوتی ہے، بار بار سگریٹ پینے کا دل کرے گا انسان کا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھیں، گیسوں کا تبادلہ اور تنفس میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ لوگ پیچھے چیپٹر کے اندر پڑھ کے بھی آ چکے ہیں۔ اس کا جی پیج نمبر 13 کے اوپر اس کا آنسر ہے، گیسوں کا تبادلہ اور تنفس میں کیا فرق ہے۔ یہاں پہ دیکھیں گیسوں کا تبادلہ، شارٹ کویسچن نمبر 1، گیسوں کا تبادلہ وہ عمل ہے جس میں سانس کے ذریعے اندر لے گئی ہوا اس میں موجود آکسیجن خون میں چلی جاتی ہے اور خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالی جاتی ہے، باہر نکالنے والی ہوا میں چلی جاتی ہے۔ گیسوں کا تبادلہ ہو گیا جی، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ خون میں چلی جاتی ہے اور جو آکسیجن ہے
وہ کہاں چلی جائے گی؟ پھیپھڑوں میں موجود آکسیجن خون میں چلی جائے گی اور خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ جائے گی اور اس کو ہم باہر نکال دیں گے. یہ ہوگا گیسوں کا تبادلہ. آگے آپ دیکھیں تنفس کیا ہے. اسی شارٹ کویسچن کا دوسرا پارٹ ہے جی تنفس. وہ عمل ہے جس میں جانور ہوا کو اپنے جسم کے اندر لے جاتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں, اور یہ ہوا آکسیجن حاصل کرنے اور اس میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ ہے جی تنفس. یہ جو جس میں آپ نے ڈفرینس بتانا ہوتا ہے نا, جیسے یہاں پہ گیسوں کا تبادلہ ہے اور تنفس کے درمیان فرق بتانا ہے. اس طرح کا کویسچنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے. یہاں سے آپ کا 2 نمبر کا کویسچن تو پکا آئے گا, تو آپ نے اس کو اچھے سے تیار کر لینا اور اپنے 2 نمبر یہاں سے سیکیور کر لینے آپ نے. دوسرا شارٹ کویسچن ہے جی تنفس اور سیلولر ریسپائریشن میں کیا فرق ہے. فرق بیان کریں. تنفس آپ لوگ ابھی دیکھ کے آئے ہیں, یہ تنفس کی ڈیفینیشن یہ تنفس میں آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے. اور دوسرا تھا جی سیلولر ریسپائریشن. سیلولر ریسپائریشن کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل ہے جس میں سیلز خوراک کی آکسیڈیشن کرتے ہیں اور توانائی حاصل کرتے ہیں. خوراک کو توڑتے ہیں اور اس سے کیا کرتے ہیں جی آکسیڈیشن کرتے ہیں اور اسے توانائی حاصل کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے سیلولر ریسپائریشن. یہ بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے, ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کویسچن. آگے دیکھیں جی ٹریکیا اور برونکائی کی دیواروں میں موجود کارٹیلیج کیا کام کرتا ہے. آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ٹریکیا اور برونکائی کی دیواروں میں کارٹیلیج ہوتا ہے, تو وہ کارٹیلیج کیا کام کرتا ہے. پیج نمبر 15 کے اوپر اس کا آنسر ہے. یہ اس کا آنسر ہے جی ٹریکیا کی دیوار کو ٹریکیا کی دیوار میں سی شکل کے کارٹیلیج لگے ہوتے ہیں. یہ ٹریکیا کی دیوار میں سی شکل کے کارٹیلیج لگے ہوتے ہیں, جبکہ برونکائی کی دیواروں میں پلیٹ جیسے کارٹیلیج ہوتے ہیں. برونکائی کی دیواروں میں پلیٹ جیسے کارٹیلیج ہوتے ہیں. یہ کارٹیلیج ٹریکیا اور برونکائی کو سکڑ جانے سے بچاتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے اندر ہوا موجود نہ بھی ہو. یعنی جب ہوا نہ بھی ہو تو ٹریکیا اور برونکائی کے اندر جو ایلویولائی ہوتے ہیں وہ اس کو سکڑنے سے بچاتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں جی, نیکسٹ ہے جی آرام اور کام کے وقت انسان میں تنفس کی رفتار اوسط رفتار کیا ہے. پیج نمبر 17 کے اوپر اس کا آنسر ہے. یہ اس کا یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اس کا شارٹ کویسچن کا آنسر کریں گے. عام حالات میں سانس لینے کی رفتار ہوتی ہے 16 سے 20 مرتبہ فی منٹ, لیکن جب ہم مشقت کرتے ہیں مسلز ہمارے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سیلولر ریسپائریشن ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے. یہ آپ کا MCQs بھی ابھی آیا تھا. کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے, پھر جو ریسپیریٹری سینٹر ہوتا ہے وہ اس کو محسوس کر لیتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو چکی ہے, اور پھر وہ ریبس کو ڈایافرام کو پیغام بھیجتا ہے کہ آپ کیا کرو سکڑو, سکڑنے اور پھیلنے کی رفتار کو تیز کر دو, اور تنفس کی رفتار جو ہے وہ 30 سے 40 مرتبہ ہو جاتی ہے فی منٹ. یہ آپ کا کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے. نیکسٹ دیکھیں جی ایلویولائی کی ساخت کیسے گیسوں کے زیادہ تبادلے کا باعث بنتی ہے. ایلویولائی کی ساخت میں گیسوں کا زیادہ تبادلہ کیسے ہوتا ہے. پیج نمبر 15 کے اوپر اس کا آنسر ہے. یہ اس کا آنسر ہے جی ایلویولس کی دیواریں بہت باریک ہوتی ہیں اور اس کے گرد بلڈ کیپیلریز لپٹی ہوتی ہیں. جب ہوا ان ایلویولائی میں پہنچتی ہے تو اس میں آکسیجن خون میں داخل ہو جاتی ہے اور خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں ہوا میں آ جاتی ہے. تو ایلویولائی کی یہ ساخت جو ہے اس سے گیسوں کا تبادلہ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے. یہی آپ کا کویسچن کا آنسر ہے, کویسچن نمبر 5. نیکسٹ دیکھیں کویسچن نمبر 6 برونکائٹس کی علامات اور وجوہات اور علاج کی فہرست بنائیں. برونکائٹس کی علامات بتانی ہے آپ نے, وجوہات اور اس کا علاج بتانا ہے. پیج نمبر 18 کے اوپر اس کا آنسر ہے. یہاں پہ یہ سب سے پہلا آپ کا ٹاپک ہے جی برونکائٹس. اس کی آپ نے علامات بتانی ہے. علامات کیا ہوں گی؟ کھانسی آئے گی, سانس میں ہلکی خرخراہٹ ہوگی, بخار, سردی لگنا اور سانس کی تنگی وغیرہ اس کی علامات ہوتی ہیں. اور اس کی وجوہات کیا ہیں جی؟ وائرس یا بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن, سوزش پیدا کرنے والے کیمیکلز, یہ وجوہات ہے. اور اس کا علاج یہاں تک آپ نے کرنا ہے. پہلے علامات لکھیں گے, پھر وجوہات لکھیں گے اور پھر علاج لکھیں گے. یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کا ٹوٹل اس کا آنسر بن جائے گا. کویسچن نمبر 6. نیکسٹ آپ کا کویسچن نمبر 7 ایمفیزیما کی علامات اور علاج بتائیں. ایمفیزیما کی علامات بتانی اور علاج بتانا ہے. پیج نمبر 18 کے اوپر اس کا آنسر ہے. ایمفیزیما کی علامات. ایمفیزیما کیا ہوتا ہے؟ وہ والی بیماری جس میں ریسپیریٹری سسٹم کے وہ والی بیماری جس میں ہماری ایلویولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں. علامات اس میں کیا ہوگی؟ سانس کی تنگی, درینہ کھانسی,
میوکس کے بغیر یا میوکس کے ساتھ، سانس میں خرخراہٹ ہوگی اور سینے میں جکڑن محسوس ہوگی۔ ایمفیسیما کی علامات ہیں۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ کھانسی کم کرنے والی اور سانس کی تنگی سے آرام کی دوائیں جس میں استعمال کریں گے، اور ایمفیسیما کا مکمل علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ کو لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا، کیونکہ اس کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں۔ جب ایک دفعہ دیواریں ٹوٹ گئی ہیں تو اب یہ دوبارہ نہیں بنے گی، مکمل طور پر اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ آگے آپ کا کویسچن نمبر 8 ہے جی آپ کا، کارسینوجنز کیا ہیں اور سگریٹ میں موجود کوئی 2 کارسینوجنز کے نام بتائیں۔ کارسینوجنز کیا ہوتے ہیں؟ اس کی بک کے اوپر اس کی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے، تو اس کی میں نے خود سے لکھ دی ہے کہ کارسینوجنز ایسے کیمیکلز جو کینسر کا سبب بنتے ہیں انہیں کارسینوجنز کہتے ہیں، یا ایسے کیمیکلز جو کینسر کا سبب بنتے ہیں کارسینوجنز کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ انہوں نے کہا ہے کہ سگریٹ میں موجود کوئی 2 کارسینوجنز کے نام بتائیں۔ تو یہ آپ ٹاپک میں پڑھ کے آ چکے ہیں، سگریٹ میں کون سے کارسینوجنز ہوتے ہیں، کون کون سے زہر ہوتے ہیں۔ نکوٹین ہوتا ہے سگریٹ کے دھوئیں کے اندر، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میں 69 سے زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں، مثلاً کہ ٹار اور بینزین، یہ 2 اس کے آپ نے کر سکتے ہیں اس کے کارسینوجنز کے نام۔ آپ کا لاسٹ کویسچن ہے، درج ذیل ٹیبل کو مکمل کریں۔ ہاں تو آپ نے جو ہے یہ آپ کے پیچھے بک کے اوپر دیا بھی ہوا ہے، یہاں پہ بھی میں نے اس کو سالو کر دیا ہے، آپ یہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ لاسٹ آپ دیکھیں، آپ تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں جلدی سے۔ انہیلیشن اور ایکزیلیشن کے مراحل بیان کریں۔ انہیلیشن کیا ہوتی ہے اور ایکزیلیشن کیا ہوتی ہے بتانا ہے آپ نے۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن پیج نمبر 16 کے اوپر اس کا آنسر ہے، یہ ہے جی انہیلیشن اور ایکزیلیشن۔ یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اس کا آنسر انہیلیشن، اور یہاں پہ آپ کا آنسر ختم ہو جائے گا ایکزیلیشن۔ بہت آسان سا سمپل سا یہ آپ کا ٹاپک ہے۔ نیکسٹ آپ کا کویسچن ہے، انسان میں ہوا کے رستے کے مختلف حصوں پر مختصر نوٹ لکھیں۔ ہوا کے رستے جو ہیں، آپ نے ہوا کا راستہ پڑھا ہوا ہے پیچھے، یہ ہے جی انسان کا ریسپیریٹری سسٹم اور ہوا کا رستہ جس کے ذریعے ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس نالیوں میں سے گزر کے جاتی ہے۔ یہاں سے یہ آپ کا شروع ہوگا ہوا کا راستہ، یہاں سے آپ کا یہ ٹاپک شروع ہوگا لانگ کویسچن، اور یہ آپ کا ٹاپک ختم ہوگا برونکائی اور ایلویولائی تک، یہاں تک یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے۔ اس میں سے آپ امپورٹنٹ چیزیں کر سکتے ہیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہوں گی وہ آپ لانگ کویسچن میں اس کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا لمبا لانگ کویسچن لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا پیپر کے اندر، اور ساتھ میں اس کے اندر ڈائیگرامس بھی ہیں تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو شارٹ فارم میں بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں جی، برونکس، ٹریکیا اور ایلویولائی کے افعال اور مقامات کو بیان کریں۔ برونکس، ٹریکیا اور ایلویولائی، یہ پیج نمبر 14 اور 15 کے اوپر اس کا آنسر ہے، پیج نمبر 14 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹریکیا اور برونکائی۔ ٹریکیا اور برونکائی کا یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوگا، اور یہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ کیا پوچھا ہے؟ برونکس، ٹریکیا اور ایلویولائی۔ ٹریکیا اور برونکائی یہ ہیں، اور ایلویولائی نیچے یہ دیا ہوا ہے، تو یہ آپ کا یہاں سے پیج نمبر 14 کے لاسٹ سے شروع ہوگا، اور پیج نمبر 15 پہ آپ کا برونکیولز اور ایلویولائی یہاں تک آپ کا آ جائے گا۔ ساتھ آپ لوگ یہاں پہ لکھ لیں لانگ کویسچن 3، یہاں تک آپ کا یہ آنسر ہو جائے گا۔ آپ کا لاسٹ لانگ کویسچن ہے جی، پھیپھڑوں کے کینسر کی ممکنہ وجوہات بتائیں۔ تمباکو نوشی کے پھیپھڑوں کے کینسر کے علاوہ دیگر نقصان دہ اثرات کی وضاحت کریں۔ پیج نمبر 19 سے 21 پہ اس کا آنسر ہے۔ تو پھیپھڑوں کے کینسر اور تمباکو نوشی کا کیا اثر ہوتا ہے جی پھیپھڑوں کے اوپر؟ پھیپھڑوں کا کینسر، یہ پیج نمبر 19 کے اوپر لاسٹ میں دیا ہوا ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر کینسر ہو جاتا ہے، اس کے سیلز کی بے قابو تقسیم ہو جاتی ہے اور اس کے مجموعے بن جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے، اس کی وجوہات انہوں نے پوچھی ہوئی ہیں، تو وجوہات سے آپ شروع کریں گے پھیپھڑوں کا کینسر پیج نمبر 19 کے اوپر سے، اور نیکسٹ آپ دیکھیں یہاں تک اس کی علامات، اس کی وجوہات ہیں یہاں تک۔ نیکسٹ ہے جی اسموکنگ کے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں پھیپھڑوں کے کینسر کے اوپر، تو وہ آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہ لانگ کویسچن نمبر 4 لکھا ہوا ہے، یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے، اور پیج نمبر 21 پہ آپ دیکھیں تو یہاں تک جا کے اینڈ ہو جائے گا آپ کا لانگ کویسچن نمبر 4۔ تو آپ کے اس چیپٹر کے سارے MCQ، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچنس کے نشان لگ چکے ہیں۔ لانگ کویسچن میں آپ کا امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے جی انہیلیشن اور ایکزیلیشن۔ اگر آپ دیکھیں یہ پچھلے جو آپ کے پیپرز تھے 10th کلاس کے، ان میں انہیلیشن اور ایکزیلیشن آپ کا بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، یہ آپ کا امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں ہوا کے رستے کے مختلف حصوں پر مختصر نوٹ لکھیں، یہ بھی آپ کا ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے۔ جو لانگ کویسچن کا چیپٹر ہوتا ہے اس کو آپ نے سارا کا سارا تیار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی پوائنٹ کو پکڑ کر آپ کا لانگ کویسچن بنا سکتے ہیں۔
لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ لانگ کویسچن، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بایو اور کیمسٹری دونوں کے لیکچرز آپ کے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اگر آپ کی کوئی رائے ہے کہ لیکچرز کس طرح پڑھائے جانے چاہیے، اس میں کیا تبدیلی کی جانی چاہیے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے، تو آپ وہ اپنی لازمی شیئر کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر. اور نیکسٹ ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.